لفظی چاچو فیملی چینل سے عمر اقبال عمر کا سلام۔ ناظرین، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی عوام ناقابل برداشت اذیت میں زندگی گزار رہی ہے۔ گندگی، سانسیں پھوٹتا کچرے کے انبار سے اٹھتا تعفن، مچھروں کی بہتات، قسم قسم کی بیماریاں اور سب سے خطرناک جان نکال دینے والا مہنگائی کا طوفان گزشتہ ماہ مجھ پر بھی کسی عجب سے کم نہیں گزرا۔ ایک نواسی پر ڈینگی حملہ ہوا، دوسرا نواسا اچانک ایسا بیمار ہوا، ایک سے دوسرے اور چوتھے ہسپتال تک بھاگ دوڑ مچ گئی، مگر مرض ایسا جو کسی ایمرجنسی ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ ہر ڈاکٹر کی الگ الگ تشخیص، کسی نے عام سی نوعیت کا بخار بتا کر دوائیوں کا پرچہ ہاتھ میں تھما کر دے دیا، ہاتھ میں تھما کے اسپتال سے رخصت کر دیا۔ انڈس اسپتال میں بیڈ خالی نہ ہونے کی وجہ بتا کر کسی اور ہسپتال لے جانے کا مشورہ دے دیا۔ سول اسپتال نے تو ہوش ہی اڑا دیے کہ یہ کیس ICU کا ہے اور یہاں کوئی بیڈ خالی نہیں۔ اگر آپ ذمہ داری لیتے ہیں تو وارڈ بیڈ پر ڈال دیتے ہیں۔ بعد ازاں جنا چائلڈ میڈیکل اسپتال لے گئے، انہوں نے کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ بازار سے یہ میڈیسن لے کے بچے کو گھر لے جائیں، اگر دوا دینے کے بعد طبیعت خراب ہو تو پھر لے کر آ جائیے۔ کیسی رہی؟ بعد 2 دن خون لڑ کھڑائے تو بچے کو داخل کیا اور پھر ٹیسٹ پر ٹیسٹ شروع ہو گئے۔ اس دوران ایک شب مزید اذیتوں اور کربٹوں میں تھی۔ بالآخر بستر سے اٹھا اور الماری میں رکھی کتابوں پر انگلیاں مارتا رہا، پھر ٹیبل پر رکھے اخباروں میں سے ایک اخبار کھینچا، دوسرا کھینچا اور کالمی صفحے پر جیسے ہی نظر ڈالی تو محترم وجی احمد صاحب کے کالم پر پڑی۔ پرانا اخبار تھا، مضمون کا عنوان تھا علم پر مبنی معیشت اور قومی زبان کا کردار۔ پڑھا اور کئی بار پڑھتا رہا کیونکہ اوپر بیان کردہ ماہ اذیت جو مجھ پر گزرا، محترم صدیقی صاحب کے مضمون کا ایک ایک نکتہ میرے مشاہدے کا عکاس تھا۔ بالخصوص سنت یافتہ جوہلا اسلام ایسے اصلاحی مضامین بہتر سے بہتر تجاویز و مشورے وہی لکھ اور دے سکتا ہے جو خوف خدا رکھتا ہو، ملک و قوم کے بچوں کے بہتر مستقبل کی فکر، ان کا درد اور حب الوطنی سے سرشار ہو۔ عرصہ دراز سے علم، معیشت، قومی زبان اور قابل اصلاح تجاویز پر مبنی سینکڑوں مضامین زد نظر آئے، گویا کہ عرصہ دراز سے بھینس کے آگے بین بجائی جا رہی ہے، مگر کسی بھینس یا بھینسے کے کان میں جوں تک نہیں رنگتی۔ یقیناً اس موضوع پر لکھتے ہوئے محترم صدیقی صاحب کو یہ خیال ضرور آیا ہوا، بقول ان کے میری یہ محنت اکارا جائے گی، جیسے ڈاکٹر ضیاء الرحمن کی کاوشیں اکارٹ گئی، جبکہ محترم اس حقیقت سے بھی واقف ہے کہ پاکستان کا موجودہ نظام تعلیم
صرف صنعت یافتہ چولہا کی تعداد میں اضافہ کر رہا ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جان بوجھ کر اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر طاہر الرحمان، دیگر چیدک شخصیات بشمول صدیقی صاحب قوم کے بچوں کو بہتر مستقبل اور اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے، یعنی بند پاکستان بنائے جانے والی قابل اعتماد تجاویز دیتے دیتے کئی شخصیات اس غم سے میں گھل گئیں، اور بہت سی آج بھی دنیا میں اپنا سر دھند رہی ہیں۔ یقیناً یہ تجاویز صاحب اقتدار، صاحب اختیار یا قانون سازی کے اداروں کو ہی دی جاتی ہوں گی، مگر 77 سالوں سے ایک ہی صورت نظر آتی ہے۔ مذکورہ تجاویز جن کو دی جاتی ہے، بھلا ملک و قوم کی بھلائی سے ان کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ ان کا مفاد تو صرف شیطانی ایجنڈے پر قانون سازی کرنا ہوتا ہے، ایسی قانون سازی کہ جس کی کھچڑی پر انگلی مار کے سارا گھی اپنی طرف لینے کے باوجود، سارا گھی کھچڑی کا سارا گھی اپنی طرف انگلی مار کے لینے کے باوجود کسی میں اتنی جرت نہ ہو کہ کوئی آپ کی طرف انگلی بھی اٹھا سکے۔ اس محدود سوچ کے حامل پستاقت ڈرامہ باز کئی اشروں سے ملک کو قوم پر مسلط چلا رہا ہے۔ ان کے اس گورکھ دھندے سے اب تو شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا۔ قانون سازی میں ایسے کرشمہ ساز ڈاؤں پہ جس نظریہ ضرورت بھی کہا جاتا ہے، جسے نظریہ ضرورت بھی کہا جاتا ہے، جیسے کچھ لوگ نوکیلے بڑے بڑے چنگوں والا چراغ کا جن بھی کہتے ہیں کے تحت اس مخالف کو چاہا دہشت گرد، غدار وطن یا قاتل قرار دے کر تختہ داغ تک پہنچا دیا۔ اگر کوئی ہم نوا بن گیا تو وہ دودھ کا نہایا مجسمہ شریف النفس حب الوطنی کا تاج اس کے سر سجانے کی راہ ہموار کر دی جاتی۔ نظریہ ضرورت کے تحت موروثی سیاست کو دوام بخشنا، ملکی دولت لوٹنا، بینک بیلنس بڑھانا، قوم کے خون کا ایک ایک قطرہ نچوڑنے والے پالیسی میکروں کے اپنے اندھے قانون کے سامنے حقیقی قانون صرف ایک کھیل تماشا۔ 70 سالوں سے قوم کو مزید قربانی کا بھاشا، ہر طرف ہو رہا ہے انسانیت کا قتل عام، ہر طرف ہو رہا ہے انسانیت کا قتل عام، کس قدر یارو نظام دہر ہے بگڑا ہوا۔ سلام۔